مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سے میری باتوں کے ساتھ، اور آج کی ہم اس نشست میں نماز کا ایک اہم ترین مسئلہ عرض کریں گے کہ نماز میں جو قرات کرنا فرض ہے، یہ فرض کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، قرات کس طریقے سے ادا ہوگی، اور کس طرح اگر ہم پڑھیں گے تو ادا نہیں ہوگی. تو قرات کہتے ہیں پڑھنے کو، اور پڑھنے کا تعلق زبان کے ساتھ. تو لہٰذا قرات وہ کہلائے گی کہ جس میں انسان پڑھے اور حروف زبان سے ادا ہوں. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آیا اس کی آواز کتنی ہونی چاہیے. جو زبان سے حروف ادا ہوں گے ان کی آواز کتنی ہونی چاہیے. تو علماء کرام میں سے دو جماعتیں ہیں. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اتنی آواز کے ساتھ پڑھنا لازم ہے کہ کم از کم اپنے آپ کو سنائی دے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے ممکن ہے کہ دوسروں کی نماز میں خلل پڑے. تو لہٰذا اگر زبان سے یہ آدمی حروف کو ادا کرے اور مکمل اس کا تلفظ ادا ہو جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی. یہ بعض لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز کی حالت میں ہونٹ تک بھی نہیں ہلاتے. تو جب ہونٹ تک نہیں ہلاتے تو ظاہر ہے وہ نماز کی قرات تو کر رہے ہیں، تو وہ قرات دل میں ہو رہی ہے، اور قرات کا تعلق دل سے نہیں ہے. قرات زبان کا فعل ہے، زبان سے ادائیگی کے ساتھ قرات بنے گی. اگر ایک آدمی نماز میں کھڑے ہو کر دل ہی دل میں پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. خواہ نماز نفل ہے یا نماز وطر ہے یا نماز فرض ہے یا نماز ادا ہے یا نماز قضا ہے. نماز کی تمام صورتوں میں قرات جو فرض ہے وہ زبان سے ادا تلفظ کے ساتھ کریں گے، حروف کی ادائیگی کے ساتھ اس کو ادا کریں گے تو تب جا کے وہ ادا ہوگی، اس کے بغیر ادا نہیں ہوگی. ہاں آگے کہ وہ بھائی کتنی آواز سے پڑھے، اس میں اگر تنہا ہے تو پھر تو اتنی آواز سے پڑھ لے کہ تاکہ اپنے آپ کو سنائی دے، اور اگر وہ اس جگہ پر ہے کہ دوسرے لوگ بھی ساتھ موجود ہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ اس اہتمام سے وہ پڑھے کہ تاکہ اس کی زبان سے حروف صحیح طرح ادا ہو جائیں. تو اس طریقے سے اس کا قرات کا عمل مکمل ہو جائے گا. آج کی اس مسئلے میں اتنی تفصیل کافی ہے. باقی انشاءاللہ دوسرا جو مسئلہ ہے جہرن اور سرن کا، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.